بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری کی تفصیل سے قبل اہم خبریں۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ آفتاب شعبان میرانی علالت کے بعد گزشتہ روز رحلت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی دل کا دورہ، 2 اسٹینٹ ڈال دیے گئے، طبیعت میں بہتری۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کوئٹہ کی تنظیم تحلیل دوبارہ انتخاب کرانے کا فیصلہ۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ پروگرام پسند آنے پر لائک بھی ضرور فرما دیا کریں۔ آج کی صحت ڈائری۔ سندھ میں ڈینگی کی وبا، حکومت سندھ کے بڑے اقدامات اور صحت سے جڑے اہم واقعات پر مبنی ہے۔ سندھ کے عوام اس بات پر بہت حیران اور پریشان ہیں کہ وزارت صحت سندھ کی جانب سے ڈینگی کی وبا کی اطلاع دے کر وہ خود اور محکمہ صحت سندھ کے حکام سول اسپتال حیدرآباد میں ڈینگی سے متاثرہ مریض کے ساتھ پیش آنے والے طبی غفلت کے واقعے اور مریض کی موت کے بعد سے محکمہ صحت کے ارباب اختیار اور وزارت صحت کا کوئی دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ ڈینگی کے مریضوں کی اموات کا سلسلہ حیدرآباد، کراچی سمیت صوبے بھر کے شہروں میں جاری ہے اور محکمہ صحت سمیت ڈینگی سے جڑے دیگر سرکاری اداروں کی کارکردگی کا تو کچھ پتہ نہیں چل رہا، لیکن چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ اس حوالے سے متحرک اور فعال تو نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے ماتحت محکمے اور افسران چیف سیکریٹری کے اقدامات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے نہ تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کا مثالی تعاون نظر آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری سندھ کا اجلاس اور گزشتہ روز ان کا کراچی کے سرکاری ہسپتالوں کا ہنگامی دورہ اور فیومیگیشن کے حوالے سے ہسپتالوں کی انتظامیہ سے معلومات، یہ سب کچھ مثبت ہونے کے علاوہ حواس باختگی کی کیفیت کی بھی علامت کا اظہار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سندھ میں صحت، بلدیات، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ و دیگر متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے تو آج ڈینگی کے حوالے سے چیف سیکریٹری سندھ کو خود میدان میں کیوں اترنا پڑتا؟ چیف سیکریٹری سندھ نے ڈینگی سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں فیومیگیشن کی ہدایت تو ضرور جاری کی، لیکن ڈینگی مچھر پیدا کرنے والی صورتحال کی روک تھام کے لیے محکمہ بلدیات، محکمہ نکاسی آب کو آن بورڈ لیا گیا یا نہیں؟ گزشتہ روز چیف سیکریٹری سندھ نے محکمہ صحت سندھ کے سب سے بڑے تدریسی ڈاکٹر رود کی امفاؤ سول اسپتال کراچی اور وفاق کے جناح اسپتال کراچی کے علاوہ شاہ فیصل کالونی 50 بیڈڈ کارڈک ہسپتال کا اچانک ہنگامی دورہ کر کے مذکورہ ہسپتالوں کی انتظامیہ سے فیومیگیشن کے بارے میں استفسار کیا، تو یہ تو دنیا کو معلوم ہے کہ جناح اور سول اسپتال کے انتظامی سربراہان کی تقرری سپریم کورٹ آف پاکستان کے برعکس ہے، اور اس حوالے سے فیومیگیشن کے ذمہ دار ضلعی صحت افسران اور بلدیات کا محکمہ بھی ہے۔ اور میرے لیے امر حیران کن ہے کہ شاہ فیصل کالونی کے کارڈک سینٹر میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے تو مچھردانیاں لگی ہوئی تھیں، جناح اور سول اسپتال کی ایسی کوئی تصویر تاحال سامنے نہیں آئی ہے۔ پھر سندھ کے عوام سے یہ کیا مذاق ہے کہ محکمہ صحت سندھ ویکٹر بانڈ کے ڈائریکٹر
ڈاکٹر مشتاق علی شاہ صوبے میں ڈینگی کے مریضوں کی شرح میں اضافے کے اعتراف کے ساتھ ڈینگی وبا کی موجودہ صورتحال آئندہ 2 ماہ تک اسی شدت سے برقرار رہنے کا بھی بتا رہے ہیں، اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا تو مشورہ دے رہے ہیں، لیکن وہ حکومت سندھ اور متعلقہ ذمہ دار سرکاری اداروں کو ڈینگی کے پیدا ہونے والے وہ اسباب و عوامل کو ختم کرنے کا مشورہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ سول جنا ٹراما سینٹر جیسے سرکاری اداروں میں بلڈ بینک موجود نہیں، بے نظیر ٹراما سینٹر جیسی عمارت میں اس کا اپنا بلڈ بینک کے بجائے فاطمید بلڈ والوں کو یہ سینٹر ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے۔ ڈینگی کے مریضوں کے پلیٹلیٹس کمی کو پورا کرنے کے لیے محکمہ صحت سندھ کا کیا میکینزم ہے؟ کیونکہ کرپشن اور اقربا پروری کے باعث سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی متعلقہ ذمہ دار ادارے کی تو تجہیز و تدفین ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکاری ہسپتالوں میں بلڈ بینکس کو قائم کرنے کی مذکورہ ادارے کی یہ ذمہ داری تھی، اب یہ سرکاری ادارہ صرف عالمی یوم منانے تک محدود رہ گیا ہے۔ ناظرین کرام، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ سول ہسپتال کراچی کے سامنے وفاق املاک بورڈ کی عمارت میں لائف سیونگ نجی نرسنگ اسکول کی آڑ میں کمرشل مارکیٹ کو سیل اور ماوا گٹکے کا اسٹال کو انکروچمنٹ کا عملہ اٹھا کر لے گیا۔ چیف سیکریٹری سندھ کے حکم پر ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے یہ ساری کارروائی اپنی نگرانی میں کی۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر مذکورہ کارروائی کی فوٹیج ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، تمام تصاویر میں کارروائی کے بعد متاثرہ دکانداروں کے علاوہ عبدالقیوم خان مروت کو ہر تصویر میں نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مذکورہ عمارت میں اوپر والی منزل پر نجی نرسنگ اسکول بھی مروت کی ملکیت بتایا جاتا ہے، اور نیچے سیل ہونے والی دکانیں بھی ان کے مذکورہ بزنس کا ہی حصہ بتایا گیا ہے۔ متاثرہ دکاندار اور ہوٹل والوں کے مطابق انہوں نے یہ دکانیں لاکھوں روپے ایڈوانس اور لاکھوں روپے ماہانہ کرائے کے عوض مروت سے لی تھیں۔ مروت نے کارروائی رکوانے کے لیے ڈپٹی کمشنر سمیت اپنی پارٹی کے بڑے لوگوں سے فون پر رابطے کی بہت کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ یہاں یہ امر حیران کن ہے کہ عبدالقیوم خان مروت سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کے صوبائی رہنما ہونے کے علاوہ نجی نرسنگ اسکولوں کی تنظیم کے سربراہ بھی بتائے جاتے ہیں، اور محکمہ صحت سندھ کے سول ہسپتال کراچی میں کوما کیئر کے سپروائزر کی حیثیت سے گریڈ 16 کے سرکاری ملازم بھی ہیں، اور وہ سول ہسپتال کراچی کے اسٹور کے سب سے قیمتی سیکشن کے ایسے انچارج ہیں جہاں انہوں نے 20 گریڈ کے انتظامی سربراہ کو تو اپنے زیر کر رکھا ہے، لیکن مبصرین کے مطابق وہ 18 گریڈ کے ڈپٹی کمشنر کو شاید اس لیے قابو نہیں کر سکے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہاں قانونی ماہرین کی رائے کے مطابق سرکاری ملازمت کے ساتھ مذکورہ ذاتی کاروبار کس قانون کے تحت چلا رہے ہیں؟ محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کو اپنی گورننس کے حوالے سے قانونی حلقوں کو قانون کے مطابق ضرور مطمئن کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کی کرپٹ ترین انتظامیہ نے سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کو سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ سے نااہل قرار دلوانے کے بعد کلریکل اسٹاف کی اعلیٰ عدلیہ کے حکم پر جاری حالیہ ترقی کے عمل میں مزید سیکریٹری صحت کے خلاف ایک اور نئی آئینی پٹیشن کی صورت میں ان کی گردن میں ایک اور نیا پھندا ڈال دیا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔